مشاہد کنا مڑار چاروں کا بریکا چرن چکے بریکا ساری میگوں گپتران کنگا سینئر تجزیہ نگار کاظم منگل عیش میں گپ گوش داشتن کے بلوچستان کے سنا ارچ کے معاملہ ہے کہ فیصلہ اسلام آباد کنگما پرچہ کے بلوچستان ہے اگر فیصلہ کے اسلام آباد اور امن و امان ہے فیصلہ آباد درو چیزیں فیصلہ پہ بھلے بنیادی کے سنا جیڑا آپ و لین و صحت آئیے معاملہ تھا پرچہ کے سنا بلوچستان جندے تال نبی اور پرچہ کے سنا اما انگامی بنیادانی سرا اسی سرا گامگی زورگ نبی زبانی کلامی دعوی و درو کنا گپ درو جنا بلے حقیقت کسنا اسی سرا پرچہ کسنا عمل کنک نبی تو اسی سرا ما گپ جنے ویگما ای ودا امراداری کنک گئے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل سینئر راشن جنرل سیکریٹری جہانزیب بلوچ صاحب. السلام علیکم جہانزیب بلوچ صاحب. وعلیکم السلام جی وجہ جہانزیب صاحب بعض منتوار شما وات کشت میں مراکشہ باہر زور گئے جہانزیب صاحب مروچی میں گپتران کن گئے بلوچستان کسنا آپ تنگی سرا کے مروچی بلوچستان آپ جیڑا امنچو بعض بوتا کے اما کے کورو جوانی کے آپ محلوق لاچارے امی آپ ورگا چے ای اما آپ کے اشانہ ادھے جانور دلوت پس گوک ورا اور امی آپ انتو جانم شودا تو اشیاء چے بلوچستان ہے کہ امی اندو دمکانی کے مردم یہ مختلف کسنا وبائی امراض کسنا آئین تو آنی آماش بہ گئے گوڑا شیئے کنک چی لوٹی شیئے حل چیئے ہمیں پہم بلوچستان معلوم چو بزک بیان با مہربانی وجہ عبدالرحمن اگر ایسن کے بلوچستان آپ مثلا چکی تو گوشت تمام بلوچستان انتہائی سنگین صورتحالے اور وستگیں 8-10 سالے تہا شخصائی مہربانی اور ہم کم میں 7 سالیہ ڈکالے صورتحال ہیں بلے یہ شاہ قدرتی عواملان چی بغیر سرکار کیا ذمہ داری گوتگاں اور حکومت سے کیا ذمہ داری گوتگاں آنی تہا وستگیں 10-15 سالے تہا تمام حکومت انتہائی ناکام گوتگاں آئین یہ جمنا آئینی توجہ بوتا نہ آئین یہ جمنا دیگا عملی اقدام کرتا زبانی کلامی کا باز بوتا بلوچستان تہا بلوچستان صوبائی دارالحکومت کوئٹہ چھ بگرے یا آئی یک وقت کے آئی سرمائی دارالحکومت ڈکلیئر گوادرہ انتہائی مخلوق شاہ آپ وجہ پریشان انچکے تو گوش آپ آپ اول و نیست ہیں آگ کے دستیاب ہیں ورگے آپ آئی وجہ شینو بلوچستان منکلوشی ایپیٹائٹس بی اور دیگا یہ وڑیں بیماری کے آپ قائم تھے آنی تا پاکستان سر فہرست ہیں آبادی ریشو حساب یہ صورتحال تہا چاہے صوبائی حکومت بھی یا خاص کر وفاقی حکومت جو ہے ایشانی ناکیں گپے کے آئیں چاہے پالیسی کے حوالے پہ منصوبہ بندی حوالے بھی یا فنڈ زنی فراہمی کو درآمد حوالے پہ یک چشین چیزیں کہ اعلانیوں یہ دنیا تا تمام علاقے کا مسئلہ ہستم اعلانیوں ہمارا ایلمینو آئی اثرات ہستم وسطیں ہستم اعلان چکے ماتر اب کجان دنیا سہا کہ ادھا حکومت تو ادارہ حساس آئینہ ایسا عوام مسئلے انتہائی کرنا پیش بندی کرنا ادا ہیچ نہ ہوتا انگائی بنیادہ ہم اس قسم عملی قدم نبوتا نتیجہ یہ کہ مخنون تنگی وجہ وقتی بے ہو جا گیا یا دے گا مجبور ہے بلے حکومت تنگی بڑا یہ صورتحال ہے تمامی بلوچستان اگر ادھر نیشنل گریڈ لائن تو ادھر ہم جی بعض منتوار جہانزیب بلوچ صاحب شما امراداری کو میگما
چونکہ جان سے بلوچ محکمہ امراداری کا نگایا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے کہ سنا سینئر راشو نشمہ گپ گوش داشتہ بلوچستان آپ جیڑانی سرم گپ اتران کا نگائیں کہ آپ لین و مزنی مسئلہ بلے پرچہ ای معاملہ سر ترجیح بنیادانی سر کہ سنا کار کنک نبی یعنی بلوچستان تو کا دور دراجیں دمگانی تو کا چونکہ قحط سالی ایک شکل اختیار کنک بیتا مالو کودا چے لڈو بار کن گئے دگے کسے علاقہ نہیں تہا رہو گئے محفوظیں جا گیا رہو گئے تو اس سبب صرف یہ کہ وہ علاقہ نہیں تو کا آپ نسے اور مختلف بیماریاں شنگ بہ گیا تو یہ سرجمی صورتحال سلم گب جنے محکمہ ایوادہ امراداری کن گئے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی ہے کسنا سینئر راشون و صدر میر اسرار اللہ زہری صاحب. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ میر صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. آج ہم بات کریں بلوچستان میں پینے کی پانی کی قلت اور وبائی امراضوں کا پھیل جانا. کیا اس کا حل ہے کہ اب تک اس جو بنیادی مسائل ہیں بلوچستان کے ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل نہیں نکالا جا سکا ان مسائل کی؟ بسم اللہ الرحمن بھائی یہ کا مسئلے کا حل تو ہے, ہر جگہ ہے, ہر پارٹی کے ساتھ ہے, ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن نہ جانے جو گزرا ہوا حکومت تھا اس نے کیوں اس پہ دھیان نہیں دی. حالانکہ ڈیمز کے نام سے یہ اربوں روپے ہڑپ کر چکے ہیں, لیکن پانی کا مسئلے کو ابھی تک حل کرنے کی طرف نہیں گئے ہیں. کیونکہ پانی کا بلوچستان میں مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ ہر گاؤں, ہر شہر, ہر قصبہ میں یہ مسائل روز بروز سر اٹھاتے جا رہے ہیں. شہروں میں تو یہ پوزیشن ہے کہ وہاں کا میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی یا باقی ادارے ہیں جو کہ لوکل لوگوں کی خدمت کے لیے ان کو چنایا گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ان لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے. واٹر سپلائی سسٹم کو بالکل سرے سے ان لوگوں نے خاطر میں نہیں لایا ہے. اور دوسری طرف ایسا کیا ہے کہ بجائے واٹر سپلائی اور کمیونٹی سسٹم کے بجائے گلی محلوں میں ان لوگوں نے سیاسی رشوت کے طور پر ہر کسی کو دیا ہوا ہے کہ ایک بور آپ کے گھر میں لگے گا, آپ اس سے پانی پیئیں گے. اگر زمین کے نیچے سے ایک نالی بہ رہی ہوتی ہے قدرتی, اس کے اوپر لائن سے 8-10 بور لگ جاتے ہیں تو یہ فطری بات ہے کہ وہ چیزیں سارے رک جاتی ہے, وہ پانی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے واٹر سپلائی اسکیم کی ضرورت ہوتی تھی, لیکن ان لوگوں نے اس بور کو لگانے کے لیے گورنمنٹ سے ریلیز کیا 45 لاکھ روپے. اس گلی والے کو یا اس گھر والے کو 2.5 لاکھ روپے دے کے وہ بور لگا کے دیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا پانی بھی خشک ہے, اس کے پڑوس کا بھی پانی خشک ہے. اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر اگر بارش ہو بھی جائے, یہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے, یہ بھی بہت بڑا مسائل بلوچستان میں درپیش. اچھا میر صاحب, اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آبی ذخائر کے لیے جیسا آپ نے بات کیا واٹر سپلائی کے لیے یا متبادل ذرائع کے لیے پانی کے لیے اربوں روپے کے بجٹ مختص کیے جاتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ اس پر مطلب خصوصی توجہ دی جا رہی, اس بار ایسا ہوگا, اس بار ایسا ہوگا, لیکن ہر بار کی طرح ہم اس بار بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. آخر یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ بھائی یہ پیسوں کا ایڈریس اگر مجھ سے پوچھو, یہ لوگوں کے گھروں میں, وہ لوگوں کے ٹینکیوں میں ہیں, لوگوں کے جو ہے اکاؤنٹوں میں ہیں, جو باہر ملکوں میں ہیں. یہ جتنے وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں, جتنے وزراء گزرے ہیں, یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل پچھلے حکومت میں ہوا ہے, اس میں بھی تو اربوں روپے چلے گئے ہیں. یہ سارے پیسے لوگوں کا جو حقوق تھے یہ ان لوگوں نے ضائع کیے اور کرپشن کیے اور کرپشن کی نظر ہوئے ہیں. اس کا واحد حل یہی ہے, ان لوگوں کو پکڑ کر کے کچھ نیب اپنے لیے رکھے, باقی پیسے لے جا کر کے حکومت کے حوالے کرے, تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ پانی کے مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ دوسرے لوگ بھی کرپشن سے اجتناب کریں. اچھا میر صاحب, بالکل آپ نے زبردست ایک تجویز بھی حکومت کو دے دیا, لیکن اب مسئلہ ادھر یہ ہے کہ جو عوام ہے یہ کہاں جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں, جیسے آپ نے کہا اگر بارش ہو جاتی ہے ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے, لیکن جو پانی جوڑوں میں تالابوں میں رہ جاتا ہے اور جن علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ اس پانی کو پینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں, لاچار ہو جاتے ہیں, اور اسی پانی کو وہاں پر جانور بھی پیتے ہیں اور
جانور اس پانی کو نہاتے بھی ہیں اس پانی سے، تو مختلف بیماریاں انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کر اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہیلتھ کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو کہ ان جوڑوں کے پانی کو پی کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی کہ لوگ کیا کرے کیسے کرے۔ ابھی کیونکہ الیکشن کا سیزن ہے، یہ جو جتنے حکومتوں میں رہ چکے ہیں نا صاحبان، یہ ووٹ لینے جائیں گے لوگوں سے، تو لوگ ان سے پہلے یہ پوچھے کہ جناب آپ میرے حقوق کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ان کے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا صرف ایک قرضہ اتارے، اس کینڈیڈیٹ کو 8 جوتے مار کے بھیج دے کہ اس نے بلوچستان کے اتنے بڑے وسائل اور یہ پانی کے ذخائروں کو ضائع کیا اور پیسوں کو فج کیا، اور ابھی آ کے بے شرمی کے ساتھ بیٹھ کر کے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے، ہیپیٹائٹس کے مرض پھیلا ہوا ہے، گردوں کا مرض پھیلا ہوا ہے، دل کے مریض بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے، کیونکہ یہ پانی کے ذخائر کو ایسے ضائع کیا کہ ابھی بارش، ابھی میں جس علاقے میں ابھی بارش ہو رہی ہے یہ درہ مولا کا علاقہ ہے، ابھی آپ یقین جانیں ادھر سے پانی بہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پانی کو روکنے کے لیے، اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے اور لوگوں کے کام کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پانی سیدھا نکل کر کے چلی جاتی ہے، سمندر میں گر جاتی ہے۔ تو اس پہ پلاننگ کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے نہیں کیا، صرف کمیشن کا ہے، کرپشن کی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ان سے پوچھے، 8 جوتے ان کو ضرور مارے جو اس سے پہلے منتخب ہو کے آئے تھے یا وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے اور لوگ کے حقوق کھائے تھے۔ بالکل میر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، اور جب بارش ہو جاتی ہے اور تیز طریقے سے بارش جو ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آواران میں اور جس علاقے میں آپ نے نام لیا وہاں پر پانی اتنا آ جاتا ہے کہ گھروں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بہت سارا مشکل ہو جاتا ہے اس پانی کو روکنے کے لیے۔ اور جیسا آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ڈیمز ہوتے تو پانی کو روکا جا سکتا تھا، تو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کیا کرنا چاہیے؟ بس اس پہ ترجیح بنیاد یہ ہے کہ اس دفعہ لوگوں کو چاہیے کہ ان چوروں اور لٹیروں کو ووٹ نہ دیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دے جن پہ ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ بے ایمان ہوں گے۔ اگر ایماندار لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیم بھی بنیں گے، ترقی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی، اور اس سے زیادہ نیب کو چاہیے کہ یہ پرانے چوروں کو پکڑے اور پبلک کو چاہیے کہ 2-4 کو جوتے مارے۔ اس وجہ سے لوگ، جو آنے والے لوگ ہوں گے، وہ اجتناب کریں گے چوری سے اور ڈر جائیں گے کہ جو اگر چوری کریں گے پبلک جوتے مارے گا، اگر زیادہ چوری کریں گے تو نیب پکڑے گا۔ اگر یہ حالت ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میر صاحب بالکل، اب جیسا آپ کے علم میں بھی ہے کہ مکران ڈویژن گزشتہ 2-3 مہینوں سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، وہاں پر 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ایلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران کا پرابلم ایران کی طرف سے ہے، یا ہمارے اپنے حکمران اس مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں؟ بھائی ایران کی طرف سے کیوں ہوگا؟ ایران تو وہاں سے بجلی دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اور وہ جہاں کے گریڈ اسٹیشنوں میں آ جاتے ہیں، جہاں جو بابڈا جو سفید آتی ہے، ادھر جو مکاؤ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ اسی کی کارستانی ہے۔ وہ تو اپنا بجلی بیچ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 500 میگا واٹ ہے، 1000 میگا واٹ ہے، یہ آگے چلے جائیں تاکہ ان کو ان کے پیمنٹیں ملی۔ لیکن جب یہ ہمارے گریڈوں میں آ جاتے ہیں، یہ سفید ہاتھی بابڈا کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہاں یہ گورکھ دھندا چل رہا ہوتا ہے، جو ہر سال ہو رہا ہوتا ہے، ہر مہینے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہے، لیکن یہاں سے وہ لوڈ شیڈنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوشش بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اتنا آزار بیزار کر دے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کرے۔ ابھی لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ روتے بھی ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ جہاں انلیگل کنیکشنز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے، جو جینون اپنا بجلی کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف کرپشن کا ایک نالی ہے، اس نالی کو اگر کوئی خدا کا بندہ آ کے بند کر دے تو میرے خیال میں معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا میر صاحب، ایک بہت بڑا ظلم یہ نہیں ہے کہ اگر 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس علاقے میں جہاں پر جو ہے نا سب سے اہم وہاں کا جو ہے نا کنسٹیٹیوئنسی ہے، جیسا حلقہ ہے PB 51 گوادر اور کیچ اور سارے، تو وہاں پر لوگوں کو جو آگاہی کے حوالے سے جو میڈیا کی رسائی ہے وہ بھی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے لوگوں کو آگاہی ملے گا؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے؟
भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान है अगर ये नहीं करेंगे। जो ये लोड शेडिंग पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन ग्वादर की तो बड़ी आवाजें हैं कि ग्वादर चाइना को आबाद करेगा, ग्वादर सेंट्रल एशिया को आबाद करेगा। ग्वादर के अंदर न पानी है, न बिजली है, न वहाँ कोई ऐसा MPA MNA है कि वहाँ के लोगों का ख्याल रखे और वहाँ के लोग अपने जरूरतों के मुताबिक मसाइल को हल करने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। वहाँ एक ही फर्द वाहिद जीत के आ जाता है, तो वही उसी के रहम करम पर है, क्योंकि वो माशाल्लाह अरबपति करोड़पति है और बड़े अच्छे पार्टी में भी जा चुका है और वो पार्टी के भी बड़े असर रसूख है इदारों में। तो उस वजह से जो है ये सारी चीजें उन्हीं की मरोनी मिन्नत या उन्हीं के गिर्द घूम रहे होते हैं। बाकी जो अवाम है, लोग है, वो अल्लाह मालिक है उनका, और बाकी उनका जो है ये खुद मालिक बने बैठे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब, आपने वक्त निकाला और इस अहम मसले पर आपने बात की, बहुत शुक्रिया। महकमा अमरादारी का नगाया अमीर इसरारुल्लाह ज़हरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामिया सदर हो सीनियर किसना राशो नाइशमा गप गोश दाश्ता कि ए सक्के किसना बजनी गप्पे और ए अवाम आरा नु सरपत बेग लूटी और अमा गस्ते किसना आकुमाना जुस बेकानी वर्जी का बिगरी अंचो के मीर इसरारुल्लाह ज़हरी कुछ है कि 4 कोश हम आया जनक बीबी और जुस कनक बीबी क्या आया शुमा किसना गस्ता सरकार कुता गुड़ा शुमा पर्चा महलू के जेड़ा जंजाल लगी शिन तंगा आपे मामला पर्चा तरजीह बुनियादानी हल न कुतगा मरुची के सना प्रॉब्लम एदा अतका सर बीता के कलाकानी कलाक लैन नेस्ते और पदा आपानी जेड़ा अंचो तंगी और पदा बाजें दमगा के सना मालूक लड्डुबारा लाचारा और अमा के कौरो जवानी आपानी वर्गा चे बाजें नादराई चौके हेपाटाइटिस B-C और ईदगा के सना जल्दी नादराई हम शिंग बैगन तो ईशानी गिरोदार वास्ता अजदरी और लम्ही के अनु अमा केसना शर्रे मर्दुम केसना अवाम आयन गिचेन बेका ताकि ई जेड़ानी सरा ई मसलानी सरा केसना शरीय सरा कारकुद बेका पर्चा के बाज़े मामला दुगे अस्ता भले दुस्ता मस्तरे और मजने जेड़ा बलूचिस्तान आ लेने आपे और किसना सेहत मामला था और ख़ास तौर पर रोज़गार मसलाएँ। तो ये सर अगर शरीय सरा ईद कनक भी नु अवाम दस्ताएं के अकाया पवती वास्ता गिचें का और बलूचिस्तान वशालो वशाली नेमगा बा ये मारा आवके वाद गुशी को मैदान का मन विदेत रजा अल्लाह